وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال أيضا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. معزز حاضرین مجلس، جن آیات کی تلاوت میں نے آپ کے روبرو کی ہے اور جو احادیث پڑھ کر میں نے سنایا ہے، اس سے بخوبی آپ حضرات کو علم ہو گیا ہوگا کہ اس مختصر خطاب میں کس موضوع کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو کلمہ استعمال کیا، شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ ہم علاج و معالجے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں دوا دیتا ہے، اور یہ دوا ایسی چیز ہے، ایک ہی دوا کسی مریض پر اثر کرتی ہے اور کسی مریض پر وہ اثر نہیں کرتی ہے۔ کسی کے لیے وہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے اور اکثر کے لیے وہ دوا مفید ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کے لیے لفظ دوا کا استعمال نہیں کیا۔ شفا، جب اللہ نے شفا کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر پریشانی، ہر پرابلم، ہر مشکل کے مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کا سلیوشن اس اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس کی آخری کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ناقابل تسخیر معجزہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے انبیاء علیہم السلام یا اقوام کا اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی، یا وہ قوم میں جو چیز بام عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، اس کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری سر چڑھ کے بول رہی تھی، فرعون کے دربار کے جادوگروں کا قصہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا، جب اس معجزے کو جادوگروں نے دیکھا تو تمام جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ جو جادوگر کچھ دیر پہلے فرعون سے اس کی کیبنٹ یا اس کے مقربین بننے کی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کیا ملے گا، فرعون نے کہا تم میرے قریبی لوگ بن جاؤ گے۔ ویسے جادوگر
جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھتے ہیں اور فرعون ان کے سجدہ ریز ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا اور تمہارے بازوؤں کو مخالف سمت سے کاٹوں گا، تو جادوگر توحید سے متاثر ہو کر جو جملے کہتے ہیں فقض ما انت قاض، اے فرعون تمہیں جو کرنا ہے کر لو. ہم جو اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیے ہیں، اس سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو وہ چیز جو معجزے کی شکل میں، ید بیضا کی شکل میں، عصا کی شکل میں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جادوگروں کی جادوگری پھیکی پڑ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن بہت عروج پہ تھی، ٹاپ لیول پر میڈیسن تھی، طب بام عروج پہ پہنچا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا، بیمار تو بیمار، مردہ شخص اسے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو بندہ کھڑا ہو جاتا. اب اس سے زیادہ طب کی کیا مثال ہے کہ مردہ کھڑا ہو جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں پوری قوم کی طب پھیکی پڑنے لگی. اب اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کا غلبہ تھا، جو چیز عروج پر تھی، وہ ہے لینگویج، فصاحت، بلاغت، شعر و شاعری. عرب کے ادبا، فصحاء، بلغاء بالکل لینگویج میں، شعر و شاعری میں ان کے اشعار کعبۃ اللہ پہ لٹکائے جاتے تھے، معلقات. اس پہ تفصیلی گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسی قوم جو اپنے مقابلے میں پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگے، ہم عرب ہیں سب عجم ہیں، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں، جو میں نے آیت پڑھ کر سنائی. اگر انسان اور جن سب کے سب مل جائیں تو قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے. قرآن جیسا کلام تو دور کی بات، قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت نہیں لا سکتے. بلکہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ان آیات کے لیول اور اس کے مستوی کے مطابق ایک آیت پورے انسان و جن جمع ہو تو قرآن مجید کا جو لیول ہے، جو باریکیاں ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، اس معیار کی ایک آیت نہیں تیار کر سکتے. یہ ایسی کتاب ہے جس کے آغاز میں کہہ دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرا برابر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. دنیا میں آج تک ایسا کوئی رائٹر پیدا نہیں ہوا ہے، مؤلف پیدا نہیں ہوا ہے جو دعویٰ کرے کہ میری کتاب 100% صحیح ہے. لیکن قرآن مجید کا پہلے صفحے میں ہی چیلنج ہے کہ اس کتاب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ ھدی للمتقین، یہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کے لیے آئی ہوئی یہ کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے سننے سے دل پگھل جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اگر حقیقی معنوں میں قرآن مجید کی آیات پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. یہ قرآن مجید جس کی تلاوت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس نے عرب کے بادیہ نشین صحرا کے باشندوں کو، جو لوگ مردہ کھایا کرتے تھے، جو کمیونٹی اپنے بچوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، پچھڑا طبقہ تھا یہ عرب، ایسی قوم کو اس قرآن مجید نے دنیا کا امام بنا دیا. تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا. اور اس قرآن نے سخت قسم کے پتھر دل انسانوں کو پگھلا دیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایسی شخصیت ہے، عمر تو دور کی بات، عمر کا گدھا بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، اس قدر اسلام مخالف ہیں یہ. لیکن
سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سن کر کس قدر متاثر ہوتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے اپنے گھر کے صحن میں، اطراف و اکناف کی مشرکات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو سن کر زار و قطار رویا کرتی تھی. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا ہے کسی گلی سے، تو کسی گھر سے سورہ طور کی آیات کی تلاوت سنائی دیتی ہے، تو ذرا رک جاتے ہیں اور ان آیات پر غور کرتے ہیں. جب قاری اس آیت پر پہنچتے ہیں وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک یقیناً حتمی طور پر تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اس ایک آیت کو سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ 30 دن بیمار پڑتے ہیں، اور کسی صحابی کو نہیں پتا ہے کہ عمر بیمار ہے تو کیوں بیمار ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو طہرت قلوبنا فما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن مجید کی تلاوت سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، کبھی ہم آسودہ نہیں ہوتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم، یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جو فتنوں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے، مخرج ہے. فیہ نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں تم سے پہلے والے لوگوں کے واقعات موجود ہیں. وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام احوال کی تفصیلات موجود ہیں. وحکم ما بینکم، تمہارے آپسی مسائل کے سلیوشن موجود ہیں. وہو الفصل، یہ فیصلہ کن کلام ہے. لیس بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اس کلام الہی کو تکبر کی بنیاد پر چھوڑے گا اللہ اسے پاش پاش کر دیں گے. ومن ابتغى الهدى من غیرہ اضلہ اللہ، اور جو اس کلام کو چھوڑ کر کسی اور کلام سے ہدایت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیں گے. یہ ایسا کلام ہے جنات نے جب اس کو پہلی بار سنا تو وہ سب کے سب اسلام قبول کیے. معزز سامعین، قرآن ایک ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے جو کل انسان کے مرنے کے بعد قبر میں روشنی دینے والی کتاب، اس وحشت کے ماحول میں انس کی کیفیت پیدا کرنے والی اور راحت دینے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید حجت لک او حجت علیک، یا تو روز قیامت کو روز قیامت میں ہماری تائید میں کھڑا ہوگا، دلیل بن کر کھڑا ہوگا، ہمارا سفارشی بن کر کھڑا ہوگا، او حجت علیک، یا یہ قرآن مجید ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، ہمارے خلاف حجت ثابت ہوگا اگر ہم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے. یہ قرآن مجید عرب کے ماحول کو کس انداز میں بدلا ہے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. جو شرک و کفر کا جو دلدل تھا، بدعات و خرافات، ظلمت و تاریکی، ان سب چیزوں کو ختم کر کے روشنی پھیلانے والی کتاب، اور جہالت میں ڈوبی ہوئی دنیا کو علم و حکمت کا چراغ عطا کرنے والی کتاب، اور امت جو کہ بکھری ہوئی امت ہے اسے وحدت اور عظمت کا راستہ دکھلانے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے. یہ سینوں کا نور ہے، دلوں کا سکون ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں، جیسے کہ رب العالمین کا فرمان ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بیان کر دی ہے.
پچھلی آسمانی کتابوں کی طرح اس کے محافظین علماء امت نہیں ہیں، بلکہ اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں، اور ایک ایک حرف باعث ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، حرف حرف پر ثواب ہے۔ یہ قرآن مجید اپنے اندر معانی و مفاہیم کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جس طرح سمندر کی گہرائیوں میں جاتے ہیں تو قیمتی موتیاں حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح جب قرآن مجید کی گہرائی اور اس کا فہم کسی کو نصیب ہو تو اس کی زندگی میں بے انتہا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ آج امت کے ذلت کے جتنے بھی اسباب ہیں اس میں سب سے اور اہم رئیسی سبب قرآن مجید سے ہماری دوری ہے۔ قرآن مجید کو تدبر سے نہیں پڑھنا ہے، ہمارے دن کی شروعات قرآن مجید سے نہیں کرنا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کے ایک ایک حرف میں لازوال حکمتیں ہیں، ایک ایک آیات پر، ایک ایک سورت پر پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی جاتی ہے، بلاغی نکات پر، ادبی نکات پر، فقہی اور تدبر کے حوالے سے ایک ایک موضوع پر سمجھیے ہزاروں سال سے اس کی حکمتوں پر لکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ معزز حاضرین، جس طرح یہ کلام الہی ہے، جس طرح اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح ایک کلام الہی بھی ہر نقص سے پاک اور مبرہ ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ رحمت کا ذریعہ ہے، ہدایت و رشد کا ذریعہ ہے، یہ فلاح کا ضامن ہے، یہ قرآن مجید ہمارے مسائل کا سلیوشن ہے، یہ ایک کامل و مکمل دستور ہے، یہ امت کو عزت، شان و شوکت دینے والی کتاب ہے۔ یہاں پر ایک پہلو ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ عباد الرحمن، یہ اس خطے کے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کے بے شمار خدمات ہوں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ ایک پہلو ہے جو اس علاقے کے، خطے کے، اطراف و اکناف کے بچوں کو جو وہ حافظ قرآن بنا رہے ہیں، یہ ایسی خدمت ہے جس قدر ادارے کے ذمہ داران کی تعریف، ہمت افزائی کی جائے وہ کم ہے۔ یقین مانیے آج کے زمانے میں، سوشل میڈیا کا زمانہ، ریلز کا زمانہ، بالکل فحاشی بہت سستی ہو گئی ہے۔ ایسے زمانے میں جب ماں باپ سیریلز میں پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک موبائل کی دنیا میں کھو گیا ہے، کسی بزرگ نے کہا تھا کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ جب میں سلف کے بارے میں سنتا تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک دن میں اتنا قرآن پڑھا، ایک ہفتے میں اتنا قرآن پڑھا، اتنے دفعے انہوں نے قرآن کو ختم کیے، 7 دن میں، 5 دن میں، جب میں سنتا تھا تو مجھے اس قدر یقین نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب آج ہم نیو جنریشن کو دیکھتے ہیں، کوئی 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 18 گھنٹے موبائل میں گزارنے والے لوگ ہیں، تو جس کا تعلق جس چیز سے ہوتا ہے سمجھیے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم موبائلز میں جو وقت گزار رہے ہیں، ہمارے اسلاف اس سے زیادہ وقت قرآن کے لیے، حدیث کے لیے وہ وقت نکالا کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ المسلول، اللہ کی تلوار،
میں یہاں پر ایک اہم نقطہ بھی بتانا چاہوں گا. وہ اللہ کی تلوار تھے, ان کے جسم میں شاید ہی کوئی جگہ ہو جو چھلنی ہوا نہ ہو. ایسی عظیم ہستی کو جنگ کے میدان میں شہادت نہیں ملی. بستر پر پیر رگڑتے رگڑتے عام شخص کی طرح وفات پاتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اس کی حکمت یہ ہے, وہ اللہ کی تلوار ہے, سیف اللہ المسلول. اور اللہ کی تلوار, اگر وہ جنگ کے میدان میں شہید ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تلوار جنگ کے میدان میں ٹوٹ گئی, اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. تو اس لیے اللہ نے انہیں شہادت نہیں دی. وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں قرآن مجید کی طرف اشارہ کر کے کہتے, شغلنا عنک الجہاد. اے قرآن, اللہ کے راہ میں پرچم کو بلند کرنے میں, اعلاء کلمت اللہ کے خاطر, فتوحات اسلامیہ کے خاطر, اللہ کے راہ میں جہاد نے ہمیں اس قرآن سے دور رکھا, حق ادا نہیں کر سکے. تو کسی نے تبصرہ کیا, وہ خالد بن ولید تھے, انہوں نے کہا کہ شغلنا عنک الجہاد, اور ہمارا حال یہ ہے شغلنا عنک الجہاز. موبائل کو جہاز کہتے ہیں, اجہزہ جہاز کہتے ہیں. ہمیں قرآن مجید سے ان نئے نئے یہ جو آلات آئے ہیں انہوں نے مشغول کر رکھا ہے. معزز سامعین, قرآن مجید کے خلاف ہر زمانے میں سازش ہوئی ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. مکہ میں قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش ہوتی تھی. تلاوت ہو رہی ہے تو شور مچاتے. عبداللہ ابن مسعود سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں تو پٹائی ہو رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ لوگ برس رہے ہیں. طفیل بن عمرو دوسی جب مکہ آئے تو باقاعدہ ان سے کہا گیا کہ آپ محمد کی باتوں میں نہ آئیں, تو وہ کان میں روئی رکھ کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے تھے, کہیں قرآن مجید کی آیات سے متاثر نہ ہوں. اس کے علاوہ 4 ہجری سفر کا مہینہ مدینے سے کچھ فاصلے پر بیر معونہ نامی مقام پر 70 حفاظ کرام کو شہید کیا گیا. اسی مہینے 4 ہجری سفر کا مہینہ رجی نامی علاقے میں 10 حفاظ کرام کو شہید کیا گیا. اور اس سے کچھ پہلے شوال کے مہینے میں 3 ہجری میں احد کی جنگ پیش آئی تھی جس میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے. 3 ہجری کا شوال اور 4 ہجری کا سفر قریب قریب کا معاملہ, صرف 3 سے 4 مہینے کی مدت میں 70 + 70 پھر 10 150, جس میں 100 سے قریب حفاظ کرام تھے, ان کو شہید کیا گیا. مسیلمہ کذاب کی لڑائی میں جو ریاض کے قریب یمامہ میں ہوئی تھی, 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے, جس میں 70 حافظ قرآن تھے. اس منظر کو دیکھنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں اور آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے قرآن مجید کے ضیاء کا, قرآن مجید کو جمع کرنے کا بندوبست کرے. پھر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں قرآن مجید کے جمع کرنے کا کام ہوا. اس کے علاوہ بغداد کے زوال کے موقع پر اور کئی مواقع پر قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کی گئی, سمندروں میں ڈالا گیا. ڈنمارک میں جو قرآن کی گستاخی کی گئی, آج کل حکومتوں کی نگرانی میں پروٹوکول کے تحت قرآن مجید کے نسخے اور اوراق کو جلایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں لاکھ سازش کر لیں باطل, لاکھ قرآن مجید کے حوالے سے گستاخی اور بے حرمتی کے واقعات ان سے سرزد ہو رہے, مگر ان سینوں کا کیا کریں گے جن سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے. جیسے میں نے آیت پڑھ کر سنائی, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, وہ اللہ کی واضح نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل علم, یہ حفاظ کرام کو بھی اہل علم میں شمار کیا ہے. علماء کی کیٹیگریز ہیں, تو جب ایک حافظ ہوتے ہیں تو وہ ایک علم کا درجہ اور اہم درجہ مکمل کر رہے ہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, ان سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے اس کا کیا کریں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام دین کے محافظ بن کر
قرآن مجید کو اپنے سینوں میں سموئے ہوئے ہیں. یقیناً یہ حفاظ کرام چھوٹے بچے، میں یہ بات 200-250 مدرسے ادارے گھومنے کے بعد بتا رہا ہوں. 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے اس کم عمری میں انٹرٹینمنٹ کے، بالکل مزے اڑانے کے، خاندان میں خوشیاں شیئر کرنے کے، بھائی بہنوں کے ساتھ کھیلنے والی عمر میں 3-3 4-4 سال 2-2 سال جا کر اجنبی ماحول میں جا کر قرآن مجید یاد کرنا، یہ بچوں کی بہت بڑی قربانی ہے. ماں کی ممتا، باپ کے پیار، بھائی بہن کی محبت کو قربان کر کے جو بچے حفظ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے. اور یہ اداروں کی بہت بڑی قربانی ہے جو آج کے زمانے میں بہت چیلنجز کے باوجود، بہت مسائل کے باوجود ماشاء اللہ حفظ کے اداروں پر توجہ دے رہے ہیں. وہ والدین مبارکبادی کے مستحق ہیں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، جبکہ سب ریلز میں سیریلز میں پڑے ہیں. کوئی ماں اور باپ اپنے بچے کو حافظ بناتے ہیں تو یقین مانیے اس زمانے میں بہت بڑی قربانی ہے، کیونکہ ایک حافظ بنتے ہیں تو جہاں استاذ کی محنت ہوتی ہے، جہاں طالب کی محنت ہوتی ہے، جہاں ادارے کی محنت ہوتی ہے، وہیں پر والدین کی خصوصاً ماں کی محنت ہوتی ہے. روزانہ اس بچے کے آموختہ اور پارا سبق سننے کے لیے جو وقت نکالتے ہیں، ان کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے جو والدین کی ہے. آج کے زمانے میں اگر کوئی والدین حافظ بنا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اور بہت تفصیل ہو گئی، میں بات کو سمیٹتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کرام کا بڑا خیال رکھتے تھے. مجلس میں بہت اہل علم ہوں گے، لیکن اس ممبر پر امامت کرنے کا حق یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ. امامت کا جو مقام ہے، قرآن جسے سب سے زیادہ یاد ہے، اسے امامت کا موقع دیا جائے گا. احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت مشکل وقت تھا، قبریں کشادہ کی گئیں، ایک میں کئی لوگوں کی تدفین ہوئی شہداء کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جسے قرآن زیادہ یاد ہے اسے لحد میں سب سے پہلے اتارا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیبنٹ تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شورا تھی، اس شورا کے ممبر بننے کی شرط میں سے، چاہے وہ قاضی بننا ہو یا گورنر بننا ہو، تو اس کی پہلی شرط تھی کہ وہ حافظ قرآن ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جو قرآن مجید جمع کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کی جب بات آئی تو آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی کو اس پورے لجنہ علمیہ کا صدر بنایا. تو میں آپ لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. اسی پیش نظر الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی ارادہ کیا ہے. پہلے ہمارا ایک ہدف تھا کہ 1000 حفاظ کرام کی تکریم اور ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی اور ان کے اساتذہ کی ہمت افزائی کا ایک سلسلہ شروع کریں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس ممبر سے کہ انشاءاللہ 10,000 حفاظ کرام کی تکریم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ 300 سے زائد حفاظ کی تکریم عمل میں آ چکی ہے. اس کو مزید منظم کر کے یہ جو امت کے محافظین ہیں، یہ امت کا جو قیمتی سرمایہ ہے، جو ہمارا برائٹ فیوچر ہے، جو ہمارا روشن مستقبل ہے، اس کی تکریم کے لیے ہم کمر بستہ ہو کر کھڑے ہیں. دعا کریں کہ یہ حفاظ پر ہم توجہ دیں، ان کی گائیڈنس کریں. یہ ان کے سینوں میں جو قرآن یاد ہے، یقین مانیے جتنے بھی کتابیں ہیں، میں نام لینا نہیں چاہوں گا، جتنے بھی کتابیں ہیں، فلاں 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 فلاں، جن کو دینی کتابوں کے حوالے سے، مذہبی کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا آپ کو. لیکن قرآن مجید ہے جو کروڑوں کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ کوئی معمولی طبقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت میں سب سے بہترین طبقہ اگر کوئی ہے تو قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں. ان کا وہی مقام ہے. ان کی مثال اگر کہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے ہر رمضان میں، تو اسی طرح یہ طلبہ حافظ قرآن اپنے استاذ کو قرآن سناتے ہیں. اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ سرمایہ ضائع ہوگا. کتنے حافظ ہیں جن پر توجہ نہیں دینے کی وجہ سے
نہ وہ دنیاوی میدان میں آگے جا سکے نہ دینی میدان میں آگے جا سکے. مدرسے سے تو شروعات کی، حافظ بن گئے، رہبری نہیں ہونے کی وجہ سے اس قدر ناکارے ہو گئے کہ وہ کسی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکے. تو یہ طبقہ وی آئی پی طبقہ ہے ہمارا، یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. ان کی اس مرحلے سے لے کر چاہے وہ مدرسوں میں جائیں، مدینہ یونیورسٹی جائیں، مکہ یونیورسٹی جائیں، دنیاوی میدان میں زبردست ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جہاں بھی جائیں ہر قدم تک ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا قیمتی طبقہ ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب مینجمنٹس، ادارے، اساتذہ، والدین، خود طلباء ایک ٹیم ورک کی شکل میں کام کریں. تو اس سے دوبارہ ہمیں امید ہے کہ معاشرے میں ایک اچھی بیداری آئے گی، اچھی تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ ان تمام اداروں کو محفوظ رکھے جو قرآن و حدیث کی خدمت میں صبح شام لگے ہوئے ہیں. فجزاکم اللہ خیراً. میں اللہ کے شکر کے بعد عباد الرحمن کے ذمہ داران کا شکر بجا لاتا ہوں جنہوں نے ہنگامی طور پہ یہ موقع فراہم کیا. فجزاکم اللہ خیراً. اور آپ کا بھی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.